اسلام کے تمام احکام نابالغ بچے کے فیور میں جاتے ہیں. جو حکم بھی نابالغ بچے کے اگینسٹ جا رہا ہوگا شریعت اس حکم کو کیا کر رہی ہے؟ بولو کالعدم. تو اسلام نے جو نابالغ بچے کی بھی شادی جائز ہے, بچی کی بھی جو شادی جائز قرار دی ہے نا, یہ بچے کے فیور میں ہوگی تو ہوگی, بچے کے اگینسٹ ہوگی تو نہیں ہوگی. تو بچے کے فیور میں کیا ہے؟ بچی بالغ ہو چکی, یعنی اگرچہ نابالغ ہے لیکن فزیکلی اور مینٹلی کیا ہو, وہ میچور ہو چکی ہو. نمبر 2, جہاں نکاح باپ کر رہا ہے اس میں دیکھا جائے گا بچی کا واقعی فائدہ ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے پیسے لے کے لالچ لے کے کہیں بچی کو بھیٹ چڑھا رہا ہے. اگر ایسا کوئی تصرف ہے تو پھر نافذ نہیں ہوگا. اور آسان مثال دیتا ہوں, نابالغ لڑکے کی بھی شادی جائز ہے. اب نابالغ لڑکے کے تمام امور کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ باپ کے ہاتھ میں. اب کمال کی بات دیکھو, نابالغ بچے کی طرف سے باپ نکاح کو قبول کرے گا لیکن طلاق باپ نہیں دے سکتا. نابالغ بچہ تو ویسے ہی نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے نا طلاق دینے میں. تو بچہ, وہ تصرفات بچے کے اوپر نافذ ہوتے ہیں جس میں بچے کا فائدہ ہے. جن میں بچے کا نقصان ہے نا, وہ بچہ بھی نہیں کر سکتا. نابالغ بچہ صدقہ نہیں کر سکتا. پتہ ہے آپ کو, اگر نابالغ بچہ آئے 10, 11, 12 سال کا, مجھے اپنی گھڑی گفٹ دے دے اور دل کی خوشی سے دے, 2 آدمی اس پر گواہ بھی ہوں, تب بھی شریعت میں وہ گفٹ میرے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ اس تصرف میں بچے کا نقصان ہے. تو جس تصرف میں بچے کا نقصان ہوتا ہے بچہ وہ خود بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ شریعت کہتی ہے ابھی یہ میچور نہیں ہے, ہو سکتا ہے بے وقوف بن کے کر رہا ہو یہ کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی وجہ سے نابالغ بچے کا نکاح ہو گیا, اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق بھی نافذ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے؟ نقصان ہے. تو نابالغ بچے کو شریعت نے اپنے اوپر نقصان کا کنٹرول نہیں دیا تو اس کے ماں باپ کو کہاں سے کنٹرول دے دیا؟ تو اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی. اب بچے کے بجائے باپ کا کنٹرول ہے نا اس پر, تو باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا, اس لیے کہ آپ بچے کا نکاح تو کرا سکتے ہو, طلاق کا باپ کے پاس رائٹ نہیں ہے کیونکہ نکاح میں بچے کا فائدہ ہے, طلاق میں بچے کا کیا ہے؟ نقصان ہے. تو باپ نکاح کرا دے گا اس کا اور بچے کی طرف سے قبول بھی کر لے گا, طلاق نہیں دے سکے گا باپ. تو جتنا اسلام نابالغ بچے بچیوں کو فیور کر رہا ہے نا, یہ ملحد لوگ اس کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچے ہیں, اور ان کا خاندانی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. ان کی نظر میں نکاح کی ویلیو نہیں ہے, اچھے رشتوں کی ویلیو نہیں ہے, اس لیے اٹھا کے یہ صبح و شام پھینکتے رہتے ہیں اسلام نے نابالغ بچے کی شادی کی اجازت دے دی, پھر کہتے ہیں 3 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے, 4 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے. او بھائی پھر ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ 18 سال کی لڑکی جس کو تم کہتے ہو جائز ہے, 90 سال کے بڈھے سے بھی تو جائز ہے تمہارے مذہب میں. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ پابندی نہیں. 18 سال کی لڑکی میں نے دیکھی ہے یورپ میں 90 سال کے بڈھوں کے ساتھ, اس پہ تو کوئی ملحد انکار ہی نہیں کر سکتا. میں سمجھ رہا تھا یہ پوتی ہے اور یہ دادا ہے اس کے, آپس میں گلے مل رہے تھے ایسے محبت سے. میں نے کہا یار کیا باپ بیٹی کا, لوگ خام خواہ میں کہتے ہیں اڑ ہاؤس میں جمع کرا دیتے, کسی نے باپ بیٹی نہیں ہے, یا تو میاں بیوی ہیں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. تو یونائٹڈ نیشن نے تو اس کو اللیگل قرار نہیں دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ اس کی مرضی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو جب لڑکی قریب البلوغت ہے تو ماں باپ سے اچھا کوئی فیصلہ اس کے لیے نہیں کر سکتا. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بلوغت کا انتظار کیا تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بچی پھر غیر کفو میں جائے گی, وہ اچھا خاندان نہیں ملے گا. تو اسلام میں چونکہ خاندان کی ویلیو ہے, مسلمان خاندانی ہوتے ہیں, کلچر اور خاندان کو اسلام بہت جو صحیح کلچر ہو اس کو بڑا پروموٹ کرتا ہے, تو اس لیے اسلام نے اجازت دی. بھائی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو تعریف کے قابل نہیں ہے, نابالغ بچیوں کے نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا, ضرورت کی وجہ سے اس کو لیگل قرار دیا ہے اسلام نے, جہاں کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس وجہ سے اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا. جیسے 18 سال کی 90 سال کے بڈھے کی بھی ضرورت اس کو کبھی کبھار پڑ سکتی ہے, تبھی یونائٹڈ نیشن کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ لیگل ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں قابل تعریف نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. بلکہ علماء نے لکھا ہے جن قوموں میں رواج ہے نابالغ بچیوں کی شادیوں کا, اگر وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن چونکہ اسلام میں ہے ضرورت پڑنے پر اس حکم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, تو لہذا اسلام پھر اس حکم کی علت بھی, احکام بھی بیان کرے گا کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر اگر رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے تو اللہ کہتے ہیں نابالغ بچی کو اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مینسز ہے, 3 مہینے ہیں. تو 2 چیزوں کو بیان کیا سورہ طلاق میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم, اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو حیض سے
मायूस हो चुकी हैं, यानी बड़ी उम्र की हो गई, हैज आना बंद हो गया। इनिर तब तुम, अगर तुम्हें शक है कि इनको तो हैज आता ही नहीं है, इनकी इद्दत कैसे पूरी होगी। इनिर तब तुम में झेलम वाली सरकार ने डंडी मार दी। तो अल्लाह कहते हैं इनिर तब तुम, अगर शक है कि इनकी इद्दत कैसे पूरी होगी, तो अल्लाह फरमाते हैं फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर, इनकी इद्दत कितनी है, 3 महीने। आगे अल्लाह ने फरमाया ये तो वह हैं जिनको हैज आना बंद हो गया हो, बूढ़ी हो। अब जरा हम पीछे की तरफ भी आते हैं, जिनको अभी हैज आना शुरू ही नहीं हुआ, वल्लाही लम यहिदन, तो उनकी भी यही इद्दत है। बीच की औरतें हैं जो दरमियानी उम्र की हैं, उनको अल्लाह ने सूरह बकरा में बयान कर दिया कि उनकी हिद्दत सलासतु कुरू, 3 हैज है। तो साफ 2 और 2 4 की तरह, इसमें कोई हनफी शाफी कुछ भी नहीं है। झेलम वाली सरकार ने बिला वजह हर चीज में अपना बोझ हनफियों के खिलाफ निकालना, और पता कख भी नहीं है। सही है ना। मुफ्ती साहब मुलाकात के ये हो गया भाई, इद्दत के दौरान निकाह का पैगाम भेजना भी हराम है। सिर्फ इतना जायज है, गोल मोल तरीके से बातचीत कर सकते हो। गोल मोल, जैसे कोई औरत बेवा हो गई तो आप कह सकते हो कि भाई